ایک بڑا دھچکا ہے پاکستان کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ جو یورپین یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی ہے اس نے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ جی جو پاکستان ہے اس کی جو سیکیورٹی سچویشن ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان کے لیے وہ ایف بی آر ہے، اور سب سے زیادہ اہم اور اچھا ادارہ بھی ایف بی آر ہے۔ اگر اور پھر یہ دکھایا جائے گا، ایگزیبٹ کیا جائے گا سب کچھ، پھر ویداز اینڈ اپنشدز اینڈ اینشنٹ میڈیکل نالج۔ ریسنٹلی پی آئی کے بہت سارے پائلٹس چھوڑ کے جا رہے ہیں، بہت سارے چلے گئے، بہت سارے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو فلائنگ اوور پاکستان ہے اس کو حوالے سے انہوں نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ حکومت بیک سیٹ لے اور کوئی ایک یا دو جو گلوبل ایکسپرٹس ہیں جن کو یہ کام آتا ہے، اور ہم نے ہمارے پاس اس وقت ایمریٹس کی اگزامپل ہے۔ نمسکار دوستو، جے ہند دوستو۔ پاکستان کا پی آئی اے پہلے ہی کنگالی سے گزر رہا تھا، اب پاکستان کو ایک اور جھٹکا لگ چکا ہے۔ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے پائلٹوں کو صحیح سے تنخواہ نہیں دی جا رہی، یہی کارن ہے کہ وہ پی آئی اے کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں۔ کیا ہے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن؟ ویڈیو کو سٹارٹ کر دیں، لیکن اس سے پہلے یدی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ جے ہند، وندے ماترم۔ پاکستان کی حالات پہلے ہی بڑے خراب تھے، اس سینس میں کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان کے جو ایویشن کے منسٹر ہیں، سابق منسٹر رہے تھے غلام سرور خان، یہ بھی تحفہ عمران خان صاحب کے دور میں پاکستان کو ملا۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے جو 3 پائلٹس ہیں ان میں سے ایک پائلٹ کے پاس فیک لائسنس ہے۔ دس از واٹ دا پاکستان ایویشن منسٹر ٹولڈ on the floor of the house, on the floor of the National Assembly، جو پاکستان کی پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس ہے۔ اب دیکھیں 30% جو سویلین پائلٹس ہیں وہ کہہ رہے تھے ان کے پاس فیک لائسنس ہیں اور وہ کوالیفائی نہیں ہیں۔ اس کا نقصان پاکستان کو یہ ہوا کہ امیڈیٹلی یورپین یونین نے بین کر دیا جی کہ پاکستان کے جو جہاز ہیں، خیر آپ اللہ کا نام لے کے اگر پی ائی اے پہ بیٹھ جائیں تو آپ کو ایسے لگے گا آپ کسی بس پہ بیٹھ گئے ہیں، بھلے وہ انٹرنیشنل ٹریول ہی ہو۔ اتنی خستہ حالت ہوتی ہے جہاز کی۔ جو سٹاف ہوتا ہے جہازوں کا، مرد ہو یا خواتین ہوں، بڑے ینگ ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کے اگر آپ جہازوں میں بیٹھیں تو بوڑھے آپ کو لوگ جو ہے وہ لگتا ہے کہ یہ مجھے ایسے لگا کہ جن لوگوں کو جابز ملی ہیں وہ جاب چھوڑنے ہی نہیں چاہتے۔ اتنی لوکریٹو جاب ہے، اتنے پیسے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں اس کو چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے۔ دیٹ واز ون آف دا تھاٹ، آئی مے بی رانگ آن دس، لیکن میرے ذہن میں ایک تھاٹ تھا جس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اور اب دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان کے منسٹر فار ایویشن نے کہا کہ جو پاکستان کے 262 پائلٹس ہیں انہوں نے ایگزام ہی نہیں لیا۔ چلو جی، اچھا انہوں نے ایگزام ہی نہیں لیا۔ پاکستان کے پاس ٹوٹل 860 ایکٹیو پائلٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، جو ڈومیسٹک ایئر لائنز وغیرہ کو چلا رہے تھے، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا پی آئی اے کے حوالے سے بھی سارا۔ تو اب آپ امیجن کریں، دنیا میں تو ہمارا پہلے ہی بڑے برے حالات تھے، ٹھیک ہے جی، دنیا ہمیں پہلے ہی بڑے عجیب اینگل سے دیکھ رہی ہے۔ اب بھلا ہو ان دہشت گرد تنظیموں کا، بھلا ہو افغانستان کا، بھلا ہو ہماری اپنی نالائکیوں کا، کیونکہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم یہ تو بتائیں کہ جناب ہمیں انڈیا نے حملہ کر دیا ساڑھے تے افغانستان پیڑا ہے تے فلانا چنگا ہے تے او پیڑا ہے۔ مطلب وی لو ٹو سے دس آن پاکستانی اسٹیٹ ٹی وی، باقی ٹی ویوں پہ، لیکن وہ جو کہتے ہیں نا جو ٹیررسٹ اٹیک ہوتا ہے اس کے سائیکل کے 7 سٹیجز ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ریکروٹمنٹ کرتے ہیں، پھر وہ ٹریننگ کرتے ہیں، وہ پلاننگ کرتے ہیں، وہ پریپریشن کرتے ہیں، وہ ٹارگٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں، وہ لاجسٹکس کو مینٹین کرتے ہیں، اینڈ دین ایگزیکیوشن بھی کرتے ہیں۔ اونی دیر تک اسی ستے ہونے ہیں، بعد اسی کہنے ساڑھے تے فلانے نے حملہ کرتا، فلانے نے حملہ کرتا۔ ہمارے پاس قطر ایئر لائنز کی اگزامپل ہے، وہاں پاکستانی بھی کام کرتے ہیں ایک ٹیم بنا کے، لیکن سیاست دانوں کو اپنے آپ کو ان کو ایک ڈیلیگیٹڈ سپیس دینی پڑے گی کہ ہم آپ کے فیصلوں پر عمل کریں گے، کیونکہ اگر ہم انٹرفیئر کرتے رہیں گے تو یہی کام چلتا رہے گا۔ میں جیسے بھی پڑھ رہا تھا کہ جاپان کی جو یا سکسیسفل ایئر لائنز ہیں، وہاں ایک ایئر کرافٹ کی امپلائیز کی ریشو میکسیمم 170 ہوتی ہے۔ پی آئی اے کے اوپر ایک ایئر کرافٹ پہ 400 سے زیادہ لوگ
काम कर रहे हैं, भर्ती हुए हैं। तो इन एनी केस द ऑपरेशनल बर्डन एयरलाइन पर इतना है, मैं कॉम्पिटेंस पर बाद में आता हूं। तो इसलिए अब जो हालात हो गए हैं, सरकार के पास तो इस वक्त अपनी तनख्वाहें देने का बजट नहीं है, तो वो इन इदारों को कहां से सपोर्ट करेगी। मेरी राय ये है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाने की बजाय इसको एक्सपर्ट्स को कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत दे देना चाहिए और उनके साथ आप एक मुआहदा कर लें जिस पे ट्रिगर्स हों कि आपके ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, आप मीट करते जाएं, हुकूमत आपको रेगुलेटरी सपोर्ट दी जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें सियासी मदाखलत करते रहेंगे तो फिर ये काम नहीं होगा। मेरी इस्तदा अपने दोस्तों से जो वजीर हैं उनसे बार बार ये है कि माइक्रो मैनेजमेंट से निकल जाएं, आप बड़े फैसले कीजिए और उसको स्टिक कीजिए, वरना ये जो हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं ये अब एक इस नहज पे चली गई। मुझे डर ये है कि एक दिन डेस्परेशन में हम इसकी जमीन और एसेट्स को बेचने पे आ जाएंगे, विच विल बी ए वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम। अगर कहा जाए कि इदारे के एम्प्लॉइज या कोई खुद से रिवाइव कर लेंगे, वो भी गलत है। हमें चाहिए कि बेस्ट पॉसिबल प्रोफेशनल्स को दें और वही फिर लोगों को लाएं। ये जो कैबिनेट से अप्रूवल्स होती है मैनेजिंग डायरेक्टर की और सबकी, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये कंपनीज ऑर्डिनेंस से मुतसादम है। ये बोर्ड का काम है, लेट द बोर्ड टेक इट फॉरवर्ड। और हुकूमत को सब्सिडीज और इसका लॉस फिल करने की कोई जरूरत नहीं है। अपने एसेट बेचें, कुछ और करें, फंड कायम करें, वो जो एक्सपर्ट्स हैं उनको ये काम आता है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसको प्रोफेशनल हाथों में दिया जाए और उसकी जो फाइनेंसिंग है उसकी भी उन्हीं की जिम्मेदारी हो कि वो रेवेन्यूज कहाँ से उसके या तो एसेट बेच के करें या जैसे भी करें, लेकिन इसको एक कंसर्न और सस्टेनेबल इसके ऑपरेशंस को बनाएं इन द लॉन्ग टर्म। ये मतलब है हारून शाह साहब जी। उसको हम हर साल बेहतर करें कि भाई ये काम जो टारगेट उन्होंने दिए थे उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम आती है कि जब हम खुद इंटरफेयर करना शुरू हो जाते हैं, हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट आ जाता है क्योंकि हमारे लोग वहां बैठे होते हैं। हमें उससे अगर हुकूमत हो जाए कि हमने उसके अंदर अमल दखल नहीं करना है, मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूँ कि दुनिया में चीजें ठीक हुई हैं और कल को वो फिर मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है कि हमने कुछ प्राइवेटाइज करने हैं, शेयर्स नहीं करते हैं। लेकिन ये लेट दिस बी डन थ्रू पीपल को ये काम आता है। जब हम ये काम खुद करने की कोशिश करते हैं तो हमसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट और लाइट टोन अपना हुकूमत का काम नहीं होता, तो हम ये काम कर पाएंगे। सही। और शायद अय्यूब साहब, आप क्या इस हल से आप एग्री करते हैं और जो आपके नज़दीक फिर क्या आप क्या तजवीज़ पेश करते हैं शायद साहब के क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए इसको खसारों से निकालने के लिए, या कम से कम एक सस्टेनेबल जो अपने हिसाब से चल सके? शायद अय्यूब साहब आपकी पहले राय। जी, मैंने दोनों मेहमानों की बात सुनी, राय साहब की भी और हारून शरीफ साहब की भी जी। दोनों ने बात बिल्कुल ठीक बोली है, हल इसी से मिलता जुलता है। लेकिन मेरा जो कहना था वो दो चीजें हैं जो जिस बात में मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ। मैं आजकल एक प्रोग्राम है किसी और चैनल पे आ रहा है, उसमें है कौमों की तबाही के असबाब जी। ये एक प्रोग्राम है, कुछ 6-7 सेशन का है, तो वो मैं कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, जैसे हारून शरीफ साहब ने कहा कि उन्होंने जापान की एक मिसाल दी है, वहां पे 150 एम्प्लॉइज है पर एयरक्राफ्ट, हमारे यहाँ 400 है या 500 है या 600 है। तो मैं उनको ये अर्ज करता चलूं कि अब पीआई में एक 777 कैप्टन जो है अभी 7 से 8 लाख रुपए ले रहा है। वही कप्तान जब एमिरेट में जाता है या कतर में जाता है, जो जा रहे हैं, मैं पर्सनली जानता हूं, वहां पर 35 से 40 लाख रुपए सैलरी ले रहे हैं और साल के 6 से 7 बोनस। ये सिलसिला इस तरह नहीं है कि एम्प्लॉइज पर एयरक्राफ्ट ज्यादा हैं या कम है। ठीक है, ये मैटर करते हैं, बट हमारे यहाँ वो इतना मैटर नहीं करते, बिकॉज हमारे यहाँ सैलरी स्ट्रक्चर इतना थोड़ा है कि वो मैटर करता ही नहीं है। मैं उनको, हारून साहब को कोई नेगेट नहीं करना चाह रहा, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात उनको अर्ज की है। अच्छा, दूसरी बात ये, हदायत साहब ने एक बात की ओपन पॉलिसी, ओपन स्काई पॉलिसी की, बिल्कुल ठीक उन्होंने बोला। मेरा कहना यह है कि आज से बहुत साल पहले एक लास्ट प्रोफेशनल आदमी जो पीआई के अंदर से आया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, वो अगर हदायत साहब को याद हो तो वो बता सकते हैं। हमारे जो पीआई से प्रमोट होते हुए एक साहब ऊपर आए थे, चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे। उसके बाद फिर आप देखते कौन आते रहे,
وہ ایک کے بعد دوسرا کے بعد تیسرا کے بعد چوتھا, جیسے ارون صاحب نے کہا کہ وہ گورنمنٹ کا کام نہیں تھا, لیکن وہ چن کے وہ بندے لاتے رہے جن کے اپنے مفاد تھے, اور ایئر لائن یہاں تک پہنچ گئی. یعنی ایک وہ زمانہ تھا آج سے 20-25 سال پہلے جب پی آئی پہ کوئی لون نہیں تھا. تو پھر کیا ہوا کہ وہ ایک صاحب آیا جو آج کل بھی ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ورنہ خام خواہ پروگرام پولیٹیکل ہو جائے گا. تو دوستو پاکستان کا پی آئی اے لگاتار کنگالی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت اپنے لوگوں کو 2 وقت کی روٹی دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں, تو پی آئی اے کا کیا خاک چلائے گی. یہی کارن ہے کہ اب پاکستان کے پائلٹ پی آئی اے کو چھوڑ رہے ہیں, کیونکہ ان کو نہ تو انہیں تنخواہ دی جا رہی اور نہ ہی ان کے لیے کوئی سویدھا دی جا رہی. یہی کارن ہے کہ پاکستان کا ایئر لائن لگاتار کنگالی کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. پاکستان کی فلائٹیں یوروپ کے لیے تو پہلے ہی بند تھی, اب یورپی ایجنسیوں نے پاکستان کے اوپر نو فلائی زون گھوشت کر دیا ہے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت ایک کے بعد ایک بڑے بڑے بم دھماکے ہو رہے ہیں. یورپی ایجنسی کا کہنا ہے یدی پاکستان میں کوئی فلائٹ جاتی ہے تو وہ کم سے کم 26,000 فٹ کی اونچائی سے جائے, ورنہ پاکستان میں ٹی ٹی پی کسی بھی وقت بم مار سکتی ہے. کیونکہ پاکستان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ لگاتار بم بلاسٹ ہو رہے ہیں اور کہیں کا نہیں پتہ کس ٹائم بم بلاسٹ ہو جائے, کیونکہ پاکستان کے سیکورٹی کے معاملات کافی زیادہ گڑبڑ ہو چکے ہیں اور پاکستانی فوج اسے قابو کرنے میں اسمرتھ رہ رہی ہے. آپ کی کیا رائے کمنٹ میں ضرور شیئر کریں. یدی آپ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور شیئر کریں. جے ہند, وندے ماترم.